السلام علیکم تمام ویورز کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کرایہ داری کے بارے میں ہے۔ جب بھی کوئی شخص کوئی بھی مکان، دکان، گودام وغیرہ کرائے پر لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آن لائن فارم رجسٹریشن کرے، اس کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کر اس کو درج کروائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فارم کس طرح سے فل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی براؤزر اوپن کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے۔ پنجاب پولیس آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ پنجاب پولیس کی جب بھی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پبلک سروس یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سارے آپشن موجود ہیں، لیکن آپ نے سب سے لاسٹ پہ ٹیننٹ رجسٹریشن لکھا ہوا ہے، ٹیننٹ رجسٹریشن یہاں پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ ٹیننٹ رجسٹریشن کے بارے میں پورا فارم فل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے۔ موبائل نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کے پاس آن ہو، کیونکہ اس کے اوپر ویریفیکیشن کوڈ آتا ہے، وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کی ویریفائی کرنے کے بعد اگلا سٹیپ پھر شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پہ نمبر لکھیں گے، پھر اس کے بعد کوڈ کو ویریفائی کریں گے۔ اگر کبھی بھی آپ کو موسٹلی اس ویب سائٹ کا ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ ویریفیکیشن کوڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے موبائل پر نہیں آتا، تو پھر اگر آپ کے پاس کوئی پہلے سے ہی کوئی کوڈ موجود ہے، کبھی آپ نے اندراج کروایا ہو کرایہ داری کا، تو وہی موبائل نمبر لکھنے کے بعد وہی کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کو ویریفائی کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے اپنا موبائل نمبر لکھ لیا، اس کے بعد یہاں پہ کوڈ لکھوں گا میں۔ کوڈ لکھنے کے بعد اس طرح سے انٹرفیس شو ہوگا آپ کے پاس۔ یہاں پہ آپ کو 3 آپشن نظر آئیں گے، ایک کرایہ دار، مالک مکان اور ڈیلر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فارم کا اندراج کر رہا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کرایہ دار خود نہیں آتا، مالک مکان یا ڈیلر آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اگر کوئی مالک مکان آیا ہوا ہے اور وہ کرایہ دار پہ بیہاف پہ کروا رہا ہے، تو پھر آپ اس پہ کلک کریں گے تو کوڈ جو ویریفیکیشن کوڈ ہوگا وہ مالک مکان کے پاس آئے گا، کرایہ دار کے پاس نہیں آئے گا، نمبر آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا متعلقہ ہو۔ ہم ڈیلر کے طور پہ اس کو لکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کرایہ داری والا آپشن جو ہے اس کو ہم فل کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے کرایہ دار کا، یا ہم فرضی لکھ رہے ہیں۔ مالک مکان کا آئی ڈی کارڈ آپ نے درج کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا انٹرفیس شو ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے مالک مکان کے کوائف دینے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مالک مکان کا مکمل نام جو آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوگا، ولدیت، پھر اس کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پکچر اپلوڈ کرنی ہے۔ آپ یہاں پہ کلک کریں گے، آپ کے براؤزر میں جہاں بھی کوئی بھی تصویر موجود ہوگی کرایہ دار کی، وہ آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے۔ پھر اس کے بعد ویو پکچر میں دیکھنا، وہ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہوگی۔ اگر آپ نے پکچر کو زوم ان زوم آؤٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ یہ آپشن استعمال کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کرایہ دار کے کوائف ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی پکچر لگانی ہے کرایہ دار کی۔ یہاں پہ پکچر لگانے کے بعد مکمل نام، ولدیت، موبائل نمبر آلریڈی شو ہوگا کیونکہ ویریفیکیشن کوڈ ان کے پاس آیا تھا۔ اگر آپ کرایہ دار کے پاس بھیجیں گے تو ان کا موبائل نمبر شو ہوگا یہاں پہ آلریڈی، اور کرایہ دار کا آپ کو بعد میں لکھنا ہوگا۔ تو یہاں پہ ان کا جو صوبہ ہوگا وہ لکھنا ہے، کوئی بھی جو متعلقہ پنجاب ہے، سندھ، یہاں پہ ہم پنجاب سے تو پنجاب کا لکھیں گے۔ کون سے شہر سے بلونگ کرتے ہیں وہ لکھنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ لاہور لکھ لیا۔ پھر اس کے بعد خاندان کے افراد بالغ جو ہوتے ہیں، مطلب جن کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، ان کا لکھنا ہے یہاں پہ۔ 8 ہیں، 5 ہیں، 6، 2 جتنے بھی ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں یہاں پہ۔ پھر خاندان کے افراد میں بچے کتنے ہیں جو نابالغ ہیں وہ لکھنے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے پیشہ سلیکٹ کرنا ہے، کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ پوری لسٹ دی گئی ہے، آپ نے اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی آپ کا سیوٹیبل ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے،
وہ یہاں پہ لکھ لینا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں ملتا تو آپ ورکر بھی لکھ سکتے ہیں، اگر متعلقہ آپ کو شعبے میں سے نہیں ملتا تو پھر آپ ورکر سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے عارضی ایڈریس لکھنا ہے۔ عارضی ایڈریس وہ ہوتا ہے جس جگہ پہ آپ ابھی رہائش پذیر ہیں، جس جگہ پہ آپ نے ابھی رہائش رکھی ہوئی ہے، مکان رینٹ پہ لیا وہ لکھیں گے۔ موجودہ پتہ جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کی بیک سائڈ پہ موجودہ پتہ لکھا ہوگا وہ لکھنا ہے آپ نے۔ ورکنگ ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے کس جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کی ملکیت میں اگر کوئی گاڑی وغیرہ ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی بڑی گاڑی ہے یا کار رکشہ وغیرہ، وہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں تو پھر آپ نے یہاں پہ پلس کے سائن پہ کلک کرنا ہے تو یہ نیچے آ جائے گا، اسی طرح سے آپ نے لکھتے جانا ہے۔ اس کے بعد کرایہ دار کی جگہ پر رہائش رکھنے والے بالغ افراد کے معلومات، جن کے آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہوں گے تو آپ نے ان کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ پاکستانی، افغانی، غیر ملکی اگر کوئی موجود ہیں تو وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، ان کا نام اور ولدیت لکھنی ہے۔ جتنے بھی افراد ہوں گے ان کی آپ نے ڈیٹیل یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ یہاں پہ یہ آپشن پلس کا آپ اس کو جب کلک کریں گے تو آگے والے آپشن آتے جائیں گے تو آپ نے ان کو سب کو فل کر لینا۔ آگے پراپرٹی کے قوائف آ جاتے ہیں۔ ہاؤس نمبر کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، گلی نمبر وغیرہ نام لکھنا ہے۔ کورڈ ایریا، اس کی کورڈ ایریا کس مطلب مکمل مکان لیا ہوا یا اس کا پورشن وغیرہ لیا ہوا، حصہ لیا ہوا تو آپ نے حصے پہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ کتنے مربع فیٹ کا ہے تو وہ بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، لکھ دینا ہے۔ روڈ کون سا لگتا ہے، محلہ کون سا ہے۔ اگر ان میں سے آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا تو مکان کا صرف ایڈریس آپ کے پاس ہے، جو بھی موٹا ایڈریس ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہاں سے کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دینا، یہاں پہ ایز اٹ از ان پورے جتنے بھی کالم ہیں یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، جیسے یہاں پہ لاہور ہم نے لکھ دیا۔ پولیس متعلقہ پولیس اسٹیشن یہاں پہ لاہور میں جتنے بھی وہ سارے آ جائیں گے تو آپ نے اپنا متعلقہ پولیس اسٹیشن سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بھی پراپرٹی کا ایڈریس لکھنا ہے، وہی ایڈریس یہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دینا آپ۔ لاسٹ پہ آپ کے پاس کیپچا کا آپشن ہے، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ درج کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کا جو فارم ہوگا وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ پھر اس کا فارم ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ کو کس طرح سے نظر آئے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے۔ پرنٹ لینے کے بعد آپ نے متعلقہ پولیس اسٹیشن جانا ہے تو وہ اس کے اوپر آپ کو سٹیمپ لگا کے واپس کر دیں گے تو آپ نے اس کو گھر لے کے اپنے پاس رکھ لینا۔ جب بھی کوئی پولیس والا ویریفیکیشن یا چیکنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو یہ دکھا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔